حسین کی کریمی سنتے ہیں تو پھر جی تڑپتا ہے کہ اس حسین سے ہماری ملاقات ہوتی، ہم اس حسین کے محضر میں موجود ہوتے، ہماری اس حسین سے ملاقات ہوتی۔ صرف سن کے حسین کی ملاقات چاہنے والوں، بہنوں سے وہ حسین چھینا گیا۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر اس کیفیت کو سوچو، ہاں، کہ اگر ہم ہوتے آقا و مولا کے ساتھ، وہ قربت ہوتی اور پھر ہم سے وہ بچھڑ جاتے تو کیا حالت ہوتی، اور پھر سوچنا بہن زینب ہو بھائی حسین ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے اور اس بہن سے حسین جیسا بھائی چھین لیا جائے، اور عام نہیں، بہن دیکھ رہی ہو اور 13 ضربوں سے ذبح کیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرما۔ بہن کی نگاہوں کے سامنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح کیا جائے، اور پھر ایک بھائی نہیں جس کے بھائیوں کی صف ماری جائے بہن کے سامنے۔ بس جملے آ گئے، اس بہن کا کیا عالم ہوگا کہ ایک جانب مقتل میں بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے، دوسری جانب اسی بھائی کا بیٹا جلتے ہوئے خیمے سے پشت پہ اٹھا کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ ہر منظر آپ کا مولا دن میں 5 دفعہ دیکھتا ہے۔ دیکھتے ہوں گے خیموں کو آگ لگ گئی، اور ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، چلتے چلتے آخری خیمہ سید سجاد کا خیمہ۔ اور امام وقت سے کیا نصیب ہے، امام وقت سے پہلا سوال جل کے مر جائے، اللہ اکبر، یا خیموں سے باہر چلے جائیں۔ اور امام وقت جواب دے رہے ہیں، پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر چلی جائیں۔ اور علی کی بیٹی حسین کی بہن رو کے کہہ رہی ہے، سجاد ایک دفعہ آنکھ کھول، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میں بے ردا ہوں۔ یہ سننا تھا سید سجاد نے آنکھ نہیں کھولی، بس زمین سے کربلا کی ریت کو اٹھا کے پھوپھی کے سر میں ڈالا، کہا پھوپھی اماں اسی خاک شفا کو آج ردا بنائیے، اور خیام سے باہر تشریف لے جائیے۔ ساروں کو بچا کے لے گا رہی علی کی بیٹی، بس آخری جلتے ہوئے خیمے میں رہ گیا حسین کا لال۔ اللہ اکبر۔ باہر والوں کو تو نہیں معلوم نا کس خیمے میں کون ہے۔ حمید بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ بار بار جلتے ہوئے خیمے کے قریب جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے قریب آ کر کہا، مستور مستور، کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے خیمے میں، کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ رو کے کہا ہاں بڑی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے۔ کہا مجھے اجازت دے میں خیمے سے لے آؤں۔ کہا جا سکتا ہے تو چلا جا۔ کہتا ہے میں خیمے کے قریب پہنچا، اتنی آگ تھی، اتنی آگ تھی کہ مجھے قدم پیچھے ہٹانے پڑے۔ اس حدت اور حرارت کی وجہ سے میں قریب بھی نہ جا پایا۔ میں نے کہا بی بی جو ہے بھول جا۔ ہائے ہائے، میں نے جملہ کہہ دیا، شاید سمجھ نہیں پایا۔ جو ہے وہ بھول جا، اس خیمے میں جانا آسان نہیں، جان سے جانا پڑے گا خیمے میں جانے کے لیے۔ کہتا ہے بی بی نے رو کے کہا تیرا لگتا جو کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر، تیرا لگتا جو کچھ نہیں ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ جو ہے اسے بھول جا۔ وہ کہہ رہا ابھی تک میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے۔ کہتا ہے ابھی میں یہ سوچ رہا تھا یا علی کہہ کر جلتے ہوئے خیمے میں اتری، اور جب واپس آئی تو پشت پہ ایک 23 سال کا جوان تھا، اور رو کے کہہ رہی تھی حسین گواہ رہنا، میری نسل ختم ہو گئی، میں تیری نسل بچا کے لا رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے، جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ چلے کہیں اور جانا تھا، ایک جملہ سامنے آ گیا، اور بس یہیں پہ اپنے بیان کو سمیٹوں، 2 آنسو اور آ جائیں، میری نجات کا، آپ کی نجات کا سبب، 12ویں کی شفاعت کا سبب بن جائے۔ جملہ آپ کے سامنے کہتا چلوں، جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو بچا کر لائی، جلتے ہوئے خیمے سے بچا کر لائی، اور جلتے ہوئے خیمے سے بچا کے لانے کے بعد پھر کربلا کے بن میں بکھرے ہوئے بچوں کو اکٹھا کرتے۔ 2 بڑے عجیب منزل آئیں، بڑی عجیب منزلیں، ان دونوں منزلوں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب ام کلثوم نے آ کر کہا، بہن زینب سکینہ نہیں مل رہی، ان بچوں میں سکینہ نہیں ہے۔ سکینہ کا نام آنا تو تڑپ گئی علی کی بیٹی، چلنا شروع کیا میدان کربلا میں، سکینہ، سکینہ پھوپھی ڈھونڈ رہی ہے، سکینہ تو کہاں ہے؟
میں جملہ کہوں چلتے چلتے وہاں پہنچی جہاں بازو بریدہ لاش، ہائے ہائے، بغیر بازوؤں کے عباس موجود تھا۔ رو کر کہا عباس سکینہ آئی تھی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ہاں علی کی بیٹی آئی تھی، اور یہ کہہ کے چلی گئی چچا تیرے بعد تماچے مارے گئے، چچا تیرے بعد تیری سکینہ کو زخمی کیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ چلتے چلتے اب میدان میں ڈھونڈ رہی ہے سکینہ کو، میدان میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سکینہ 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 سکینہ، آواز بلند ہے۔ اچانک ایک نشیب سے آواز آئی زینب آہستہ بولو ابھی تھک کے سوئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول کرے۔ مشکل جگہ پہ ہوں، ابھی تھک کے سوئی ہے، ابھی تھک کے سوئی ہے۔ جو پہنچی تو کیا دیکھا؟ ایک لاش ہے جس پہ تیر لگے ہوئے، اس کے قدموں پہ سر رکھ کر، اللہ اکبر، میں جملہ یوں کہوں تو شاید آنسو آ جائے، زخمی رخسار بابا کے تلووں پہ رکھ کر حسین کی بیٹی آرام کر رہی تھی، حسین کی بیٹی آرام کر رہی تھی۔ اٹھایا جناب زینب نے، اٹھایا تو آنکھ کھلی، کہا مجھے میرے بابا کے پاس سے نہ لے جاؤ، میں نے اپنے بابا کے پاس رہنا ہے، مجھے بابا کے پاس رہنا ہے۔ جناب زینب نے کہا سکینہ پہچانا سر سے جاتا ہے، تیرے بابا کا سر اقدس تو تھا نہیں، تو نے پہچانا کیسے ہے کہ یہ تیرا بابا ہے؟ رو کے کہا دو نشانیاں تھی، پہلی نشانی یہ کہ سب سے زیادہ تیر کسے لگے ہوئے ہیں، دوسری نشانی یہ جب میں بابا بابا کہہ رہی تھی یہیں سے آواز آئی آجا سکینہ تیرا بابا یہاں پر ہے۔ رو کے کہا پھر سینے پہ سر کیوں نہیں رکھا؟ کہا دیکھو نا بھوپی سینے پہ تیر لگے ہوئے ہیں، بابا کے سینے پہ جگہ ہی خالی کوئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ بس آخری لفظ ہے، بس آخری لفظ ہے۔ ابھی سکینہ کو پہنچا نہیں پائی تھی کہ جناب رقیہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر کہا زینب میری بیٹی عاتقہ نہیں مل رہی، میری 4 سال کی عاتقہ نہیں مل رہی۔ پھر چلی ہے علی کی بیٹی، اور چلتے چلتے اچانک جلے ہوئے خیموں کے درمیان کچھ محسوس ہوا، اور جیسے ہی زمین پہ بیٹھی کیا دیکھا؟ ایک لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ رو کر کہا رقیہ تیری عاتقہ کو گھوڑوں نے پامال کر دیا۔ وہاں سے اس بچی کے ٹکڑے اکٹھے کرتے ہوئے مقتل کی طرف دیکھ کر کہا حسین تو نے بیٹوں کے ٹکڑے چنے تھے، آ دیکھ زینب بیٹیوں کے ٹکڑے چن رہی ہے۔ حسین تیرے پاس آبا تھی، حسین زینب کے پاس ردا نہیں ہے۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کے صدقے حاضرین پر بانیان پر رحمتوں کا نزول فرما، پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، مقروض ہیں قرض غیب سے عذاب، بے روزگار ہیں عزت والا روزگار عطا فرما، بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، با اولاد ہیں اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص کاشف بھائی کے والدین کی اور وہ تمام مرحومین جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، سب کی قبر محشر کی منازل آسان فرما، شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما، حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور میرے اللہ اس کا ظہور جلدی فرما جو اس میں سے ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ لینے والا ہے۔ جو غم حسین کا حقیقی وارث ہے وہ آئے اور اپنے اجداد پہ ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ لے سکے، وہ آئے سکینہ کو حسین سے ملائے، وہ آئے سغرا کو علی اکبر سے ملائے، وہ آئے عاتقہ کو رقیہ سے ملائے۔ ہمیں اپنے مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار فرما، امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والنار۔